حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ جب اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ان کی بیوی ام سلیم نے کہا جو بچے کی ماں تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے۔ پس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد فوت ہو گیا تھا، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مدت مقررہ کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خاوند یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے۔ ان کے پہلے خاوند مالک بن نضر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا۔ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ دے دی۔ آپ نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ان کو منہ میں چبایا، پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دی اور اس کو تہنیک کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس کو یوں گھٹی دی۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عوینہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے عبداللہ کے 9 لڑکے دیکھے، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی بابت مت بتلانا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ آئے، ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا پیا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سنور کے ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتاً یعنی عارضی طور پر دیں، پھر وہ اپنی عاریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں۔ پس ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یعنی تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جب میں گھر آیا تو کچھ بتلائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی اللہ تعالی تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم کو حمل قرار پا گیا۔ راوی حدیث
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ حضرت ام سلیم بھی اپنے خاوند ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ام سلیم کو درد ذہ یعنی جچگی کے عین وقت جو درد ہوتا ہے شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو طلحہ کہتے تھے، اے رب، تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ہیں۔ ام سلیم نے یہ سن کر کہا، ابو طلحہ، اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے مجھے ہو رہا تھا، اس لیے چلو۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ دونوں مدینے پہنچ گئے تو انہیں پھر درد ذہ شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا سے وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ بس ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بس میری والدہ ام سلیم نے مجھے کہا، اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ بس صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آگے باقی حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جن سے ان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں یعنی ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا اس کی سند حسن صحیح ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔